اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے، یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف الفی مرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول یہ ویڈیو آج ہے، لیکن یہ جو ہے نا بہت سبق آموز ہے، اور دیکھیں سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا اللہ تو اپنے ولیوں میں سے مجھے کوئی ولی دکھا دے۔ غیب سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ تو چڑھ جا، وہاں تو دیکھے گا، میرے ولی سے ملاقات کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھے، اس نے دیکھا کہ آگے ایک وادی ہے، بڑی سبز و شاداب وادی ہے، وہاں اس کے زمین کے نیچے ایک مکان ہے۔ تو آپ تشریف وہاں لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کوڑی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، یعنی گویا کہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام یا کریم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو بیچارہ بہت ہی، یعنی اس کی حالت جو ہے، کوڑی کی جو حالت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اے ولی اللہ، آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کون آپ کو کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ میرے لیے دن میں آتا ہے اور اچھے اچھے خورمے چن کے لاتا ہے، اس سے میں اپنا روزہ کھولتا ہوں، میں روزہ افطار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کا مجھے ایڈریس بتا دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے نا اس بچے کا، اس ولی کے بچے کا ایڈریس بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تبارک اللہ احسن خالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ دیکھ کے اس کو بہت متاثر ہوئے، اور جب آپ اس سے بات چیت کر ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک درندہ آیا، اس نے اس بچے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے یہ منظر جب دیکھا تو اس کے بعد آپ کو ندا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جاؤ اور اس کے والد کو اس کے بارے میں خبر دو، اور پھر اس کا صبر اور رضا دیکھو کہ اللہ کا میرا ولی جو ہے اس کی صبر کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے، انہوں نے اس کو بتایا کہ لڑکے کے والد کو کہ بھائی اس طرح سے تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی جو مرضی، میں نے تو یہ سوچا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے اللہ، میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد زندہ رہے گا، لیکن یہ تیری چیز تھی، تو نے لے لیا، تیرا شکر ہے، اب تو یہ مہربانی کر اللہ سے۔ انہوں نے عرض کی، ولی اللہ نے، کہ میں اس نماز میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ جب سجدے میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لا کے دیکھا تو وہ بالکل بے جان تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کیا یہ تیرا ولی یہیں پڑا رہے گا؟ کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے بندے کی شکل میں۔ انہوں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور سارا بندوبست کیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ولی کی بیٹے کے مرنے کے بعد کس طرح سے اس نے صبر رضا سے کام لیا، تو کس طرح سے اللہ کے سامنے کا دیکھیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور ان میں صبر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو بندے ہیں،
ہم جو ہے ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں یہ ساری آزمائش ہوتی ہے. اول تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بتا. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے لوگ تھے. وہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے. وہ اللہ کو پہچانتے تھے اور اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترتے تھے. ہم تو بہت کمزور ہیں, ناتواں ہیں. ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم شور مچانے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اول تو آزمائش میں نہ ڈالے. اگر کوئی آزمائش ہو تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.